فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم اپنے رمضان کے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. پہلے تو معذرت کہ ایک دن یا 2 دن جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا، کیونکہ دوسرا لیکچر جو ہے اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور کچھ گھر میں ضروری معاملات بھی تھے جس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. اس کے لیے معذرت ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ ہم نے صفات الہیہ کے حوالے سے اپنے پروگرام کو شروع کیا تھا، اور ہم نے اس میں سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں، یا جو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دعوت دیا کرو میرے ناموں سے، اسماء الحسنی سے، وہ اللہ تعالیٰ کی در حقیقت اس سے کیا مراد تھی ہمارے نقطہ نظر میں، ہماری سمجھ کے مطابق. تو اس میں مجھے کچھ سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ یا مجھے ان باکس کر کے اس حوالے سے کافی کویسچنس کیے ہیں. اور جو ایک چیز جو سب سے زیادہ لوگوں نے کہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ سائنسی انداز میں جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھایا ہے، تو کسی جو طبقہ سائنس سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا ان کو دشواری ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اس کو زیادہ سہل انداز میں، زیادہ آسان الفاظ میں اس کو سمجھاؤں. تو آج جو اگلی صفت ہے جو اصل میں بسم اللہ کا دوسرے حصے میں شروع ہوتی ہے، صفت رحمان، اس پہ جانے سے پہلے مجھے دوبارہ سے اب اسی کو دوبارہ ایک دفعہ اور مزید آسان الفاظ میں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ غیر سائنسی اور زیادہ عام فہم انداز میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کیسے جاتا ہے. انووکیشن کے میننگ کو آلموسٹ سب کو سمجھ میں آ گئے، اور اس میں میں مختصراً دہرا دوں کہ انووکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آلریڈی آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنے لیے موجود کرنے کے لیے یا اپنے لیے اس کو اویلیبل کرنے کے لیے اس چیز کو پکارتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بجلی کی اگزامپل دی تھی، اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، جیسے سودا سیلف ہو گیا. سودا سیلف کی دکانیں ہمارے گھر کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم وہاں سے سودا ہمارے گھر میں اگر نہ ہو تو ایسے نہیں ہوتا کہ بس سودا آ جائے کسی طریقے سے. ہمیں جانا پڑے گا، دکاندار سے خریدنا پڑے گا، پھر ہم لے کر آئیں گے، اور خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ نے ایک پروسیجر کو اپنایا جس کے بعد آپ کے گھر میں سودا آ گیا. تو کیا سودا پہلے ادھر ادھر موجود نہیں تھا؟ وہ سامنے والے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ساتھ والے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دکانوں میں تو تھا ہی، شہر میں بھی ہے، لیکن آپ کے گھر میں اس وقت موجود نہیں، آپ کے پاس نہیں. تو اپنے لیے کسی چیز کو اویلیبل کروانا، یہ اس چیز کو اس تناظر میں سمجھیے. اور اسی چیز کو اب ہم اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف لے جائیں تو اللہ کی صفات کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو اپنے لیے، اور جو آپ کے اندر بھی در حقیقت موجود ہوتی ہیں، ان کو ایک طریقے سے انووک کرنا، ان کو اپنے لیے اویلیبل کرنا، اپنے اندر ان صفات کا ادراک کرنا اور ان کو اپنے لیے موجود کروانا. یہ جو ہے اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اس پروسیس کو انووکیشن کہتے ہیں. اب جو اس میں میں نے آپ کو جو پروسیس اصل میں بتایا تھا یا سمجھایا تھا، اس کو اب سائنسی نقطہ نظر سے ہٹا کے عام فہم اندازے میں آپ کو بتاتا ہوں.
کہ اللہ کو پکارنے کے لیے یا اس کی صفات کو انووک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس طریقہ ہے, جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, وہ کیا ہے, اور ہم جو کرتے ہیں وہ اس کا ایک ادھورا پروسیجر ہوتا ہے. ہمارا مروجہ پروسیجر یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نام ہے یا اللہ کی کوئی کلمہ ہے, ہم اس کو خاص تعداد میں سوچتے ہیں کہ پڑھیں, اور جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں موسٹ پروبیبلی ہمیں اس کے میننگ بھی نہیں پتہ ہوتے, یا بس اوپری میننگ پتہ ہوتے ہیں, اور بس ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس درجے پہ بتانے والے نے یقین دلوا دیا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا اس نام کے پڑھنے سے, یا اس سورہ کے, یا اس آیت کے, یا اس کلمے کے پڑھنے سے. قرآن کی صورتوں کو بحیثیت وظیفے کے پڑھنے کے میں نے ہمیشہ جو ہے اس کو آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے نقطۂ نظر میں یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سمجھنے کے لیے ہیں, ان کو اس طریقے سے وظائف کے لیے وہ نہیں دیے گئے ہمیں. قرآن ہمیں خود جس چیز کا حکم دیتا ہے جس کو ہم بحیثیت وظیفہ اپنا سکتے ہیں وہ ذکر اللہ ہے, اور ذکر اللہ میں جو سب سے اونچی چیز ہے وہ صفات الہیہ ہیں. تو اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارنا یا ان کے وظائف کرنا یہ ایک مستحسن بھی کام ہے, اور یہ ایک وہ کام ہے جس کا باقاعدہ حکم بھی قرآن میں موجود ہے. تو اللہ کے ناموں کو یا ان کلمات کو جو ناموں کے متشابہ ہو سکتے ہیں, جیسے کہ حروف مقطعات ہیں, الف لام میم صاد ہے, حامیم عین سین کاف ہے, حامیم ہے, یاسین ہے, نون ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ قرآن کے جن کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے, اور اللہ ہی بہتر ان کے معنی جانتا ہے. تو یا تو یہ الفاظ ہو گئے یا پھر جو اللہ کی صفات ہیں وہ ہو گئی. اچھا, ان الفاظ کو جو حروف مقطعات ہیں ان پر میں علیحدہ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کو اگر پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے پہلے آپ کے اندر کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جس سے یہ آپ کو جس سے آپ ایکچولی ان کو انووک کر سکتے ہیں, یعنی ان کی انووکیشن کر سکتے ہیں, ان کی دعوت دے سکتے ہیں. معاف کیجیے گا, پہلی چیز جو ہے پروسیجر کو ہم سمجھتے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جس بھی صفت کو پکار رہے ہیں وہ صفت کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے, یعنی اس کے مفہوم, اس کے معنی, وہ صفت کس طریقے سے قرآن میں بیان ہوئی ہے, اور پھر آپ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں, اپنے علم میں. اب جو سائنسی علم ہے وہ میں ڈسکرائب کر چکا ہوں, ابھی میں اس کو دوبارہ اب نہیں کروں گا. اور اس کو اچھے طریقے سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے شعور میں, آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک ایمان قائم ہوگا اس صفت کے بارے میں. ایک تو علم الیقین جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم الیقین قائم ہوگا. اچھا, اس علم الیقین کے قائم ہوئے بغیر اس صفت کو پکارنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جا رہا ہے, آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتا, لیکن آپ کو کہیں سے کسی نے اس کا نام بتا دیا ہے اور آپ اس کو بلانے لگ جاتے ہیں. عام انسانوں کی بات کریں اگر, تو وہ مڑ کے آپ کی طرف دیکھے گا اور وہ پوچھے گا بھئی آپ کون ہیں, یا آپ اسے جانتے ہی نہیں, بس آپ اس کا نام جانتے ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ اصل میں ہے کون, اس کے کیا اختیارات ہیں یا کیا عہدہ ہے, وہ کیا کام کرتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ بس اسے بلا رہے ہیں. اگر اس نے آپ کی آواز سن بھی لی اور وہ آپ کی طرف آیا تو آپ کو کیا پتا, اب آپ اس سے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ بندہ اگر وہ پہلے تو یہ کہے گا نا کہ بھئی آپ ہیں کون, آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم کسی کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے تو ہم اس کو کال اپ نہیں کر سکتے, اس کو بلا نہیں سکتے, دعوت نہیں دے سکتے. دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو ہم جانتے ہوں. تو اس طریقے سے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کے اس علم کو, اس نام کو, اس اسم کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کی اپلیکیشن کو. مثال کے طور پر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر لیتے ہیں. صفت بصیر کا مطلب ہے بصارت والا, جو کہ ہر وقت ہر شے کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, یا صفت بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا. قرآن میں متعدد دفعہ یہ صفت اللہ کی استعمال ہوئی ہے. اب آپ نے اگر
اس صفت کو انووک کرنا ہے یا اس صفت کو پکارنا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بصیرت اصل میں یا بصارت اصل میں ہوتی کیا ہے. ہم بحیثیت انسان چونکہ ہمارے اندر بھی آنکھیں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو اس سینس میں آپ اس کو لیں گے کہ پہلے تو آپ اپنے سینس میں اس کو ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہوگی کہ بھائی دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شے آپ کے مشاہدے میں آ جائے، یہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ کہ دیکھا کیسے جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، اس سے قطع نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز آپ کے اندر آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ایکٹیویٹڈ نہیں ہے تو پھر اب کیا کریں گے؟ یعنی کوئی بندہ پیدائشی طور پہ اندھا ہے یا اس کی آنکھوں میں اب کوئی ایسا مرض اتر رہا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کو اس صاحب علم سے، جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں یا آئی اسپیشلسٹ کہتے ہیں، اس سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہ جو ہے اس کا علاج کرے گا جس سے اس کی نظر دوبارہ بحال ہوگی. ڈاکٹر کس لیے اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی نظر کو بحال کر سکے یا آپ کا آپریشن کر سکے؟ کیونکہ اس نے اس پورے علم کو سمجھا ہے کہ ویژن کیسے کام کرتا ہے، آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں. اگر وہ اس علم کو نہ سمجھا اور ایسے ہی بس آپ کو بٹھا کے آنکھوں پہ لیزریں مارنا شروع کر دے تو جو رہی صحیح بصارت ہے وہ بھی چلی جائے گی یا اور ہی بڑا کوئی ڈیمیج ہو جائے گا. تو جیسے جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جس سے رجوع کر رہے ہیں اس کو پورا علم ہے اس چیز کا، تو وہ آپ کو آپ کی اس آئی سائٹ کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے ٹھیک کرنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو کہ آپ کو اگر تو آپ بچپن سے ہی اندھے تھے اور کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد ہو گئی جس کے ذریعے اب آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے تو ایک پوری دنیا کھل گئی. پہلی دفعہ آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. یا یہ کہ آپ کی نظر اگر کمزور پڑ گئی تھی تو اب دوبارہ جب بحال ہو جائے گی تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے دوبارہ اویلیبل ہو جائیں گی جنہیں پہلے آپ شاید اینک کے بغیر یا لینس کے بغیر نہیں دیکھ پا رہے تھے، یا ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظر بہت کمزور پڑ چکی تھی. تو اب آپ دوبارہ دنیا واپس آپ کے لیے موجود ہو جائے گی، وسائل سارے دوبارہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو کہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا کہ اپنی جو آپ کی جو صفت ہے یا آپ کا جو فنکشن ہے آنکھ کا، اس کو آپ نے اپنے لیے اویلیبل کروا لیا ایک پروسیجر کے تحت. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کا اپنا علم کہ ویژن کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ویژن ڈسٹورٹ ہو گیا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، بیماری ہو گئی ہے، تو پھر یا تو خود ہی اگر ڈاکٹر ہیں تو خود ہی ٹھیک کروا لیں گے، اور اگر خود نہیں ہے تو پھر کسی صاحب علم سے یعنی کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ نے اپنی آئی سائٹ کو صحیح کروا لیا. تو یہ انسانی صفت بصیر ہے، یعنی انسان جو دیکھتا ہے وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ ہمیں دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں، ہم پر اپنی نگاہ کریں. اب اللہ تعالیٰ کی عمومی نگاہ تو سب پر ہے، لیکن اب ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا انووکیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آلریڈی ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے لیکن اسے ہمیں اپنے لیے بھی اویلیبل اسپیسیفکلی کروانا پڑتا ہے. تو عمومی نگاہ تو اللہ کی محیط کی ہوئے ہے، اس نے وہ مشاہدہ کر رہا ہے پوری کائنات کا. لیکن آپ ایسا مشاہدہ اب اس کا چاہ رہے ہیں کہ جس میں وہ دیکھے بھی اور پھر وہ اس پہ ریئیکٹ بھی کرے، یعنی رسپونڈ بھی کرے. یعنی آپ اگر آپ کی آنکھیں بحال ہو گئیں فار ایگزامپل بیماری سے، اور اب آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ ان کا استعمال ہی نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بحال ہونے کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ پھر بھی اسٹل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اب آپ کتابیں نہیں پڑھ رہے یا ویڈیوز نہیں دیکھ رہے یا کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کا آپریشن ہو چکا ہے، آنکھیں اب آپ کی بحال ہو چکی ہیں. تو اس کو کہیں گے بے وقوفی ہے بہت بڑی کہ اب ایک نعمت آپ کو حاصل ہو گئی، آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اب ہم جب انووک کر رہے ہیں اس کی صفت بصیر کو، تو ہم اب چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف توجہ کرے
اور وہ ہماری طرف توجہ ایسے کرے کہ وہ ہمارے حالات کو دیکھے, اور جب وہ ہمارے حالات کو دیکھے گا تو آٹومیٹکلی چونکہ وہ اللہ ہے تو وہ صرف دیکھے گا نہیں, وہ دیکھنے کے بعد اس پر جو بھی رائے ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ڈیسیژن ہے وہ انووک ہوگا, اور وہ چیز آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جائے گی دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کے. تو اب اس میں آپ کو ایک پورا دیکھیں میکینزم پہلے سمجھنا پڑا, اس سمجھنے کے بعد آپ نے اس چیز کو کیا تو جس طریقے سے دنیاوی طور پہ آپ کی آئی سائٹ بحال ہوئی. یہ اللہ کی صفات کو انووک کرنے کا میکینزم کیا ہے؟ تو پہلا یہی ہے کہ علم الیقین. پہلے تو آپ کو پتا ہونا کہ اللہ ہے, اس کے لیے ایمان کی ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے. اللہ ہے یعنی بالکل ویسے کہ جیسے آپ کو پتا ہو کہ ڈاکٹر ہے, آنکھوں کا ڈاکٹر ہے جو آنکھیں ٹھیک کر سکتا. اگر یہی نہیں پتا آپ کو, یا آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آنکھوں کا کوئی ڈاکٹر ہے, تو آپ کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوں گی اگر ان کا مسئلہ ہو گیا؟ تو پہلی چیز یہ. دوسری یہ کہ وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن آپ اس تک آپ اس تک کیسے پہنچے, آپ اس ڈاکٹر تک کیسے رسائی حاصل کریں؟ تو وہ رسائی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے, اللہ کی صفات کی اگر بات کی جائے تو وہ قرآن, صرف اور صرف قرآن ہے. کیونکہ قرآن پرائمری ہونا چاہیے, باقی جو بھی علوم ہیں اس کے بعد وہ سیکنڈری ہیں. پرائمری علم اللہ کے بارے میں صرف قرآن ہے, کیونکہ جیسے ہم نے اس میں اللہ کے معنی سمجھے تھے, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ حقیقتاً کون سی ذات ہے یا کیا ذات ہے. تو اس کی صفات کے بارے میں بھی جب ہمیں پڑھنا ہوگا یا آپ سمجھنا ہوگا تو ہمیں قرآن ہی سے سمجھنا ہوگا کہ وہ ان صفات کو قرآن میں کیسے بیان کیا گیا ہے. اللہ کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر دیکھتا ہے تو بس دیکھ رہا ہوتا ہے خالی چپ کر کے, یا انسانوں کی طرح جیسے, یا ایک نارمل لا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ کچھ گیٹ بھی کرتے ہیں, کچھ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محض دیکھنا نہیں ہوتا. وہ ہم جب صفت بصیر کبھی انشاءاللہ ہمارے پروگرامز میں آئی ڈسکشن میں, تو پھر ہم اس میں اس کو سمجھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. ابھی میں اس میں صفت رحمان کی مثال اس لیے نہیں دے رہا یا رحیم کی, کیونکہ وہ تو آلریڈی ہم نے سمجھنی ہے بسم اللہ کے تناظر میں. تو اس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر اب کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں کیسے بیان ہوئی ہے. پھر آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس دنیا میں کس طریقے سے دیکھنا ہے, آپ کی ذات میں انڈیویجولی وہ آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے, اور یہ کہ وہ کائنات میں کیسے دیکھ رہا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آتی ہیں. اب اس کے لیے سائنسی نگاہ چاہیے ہوتی ہے, سائنس کا علم چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں سمجھیں تو پھر آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھنی چاہیے جو سائنسی نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھتی ہے. عام فہم انداز میں جب یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر آتی ہے, جب آپ اس علم کو جان جاتے ہیں کہ اللہ کی صفت کیسے کام کرتی ہے, تب ہی آپ کا شعور ارتقا کر کے اس وائبریشن پر پہنچتا ہے, اس فریکوینسی پہ پہنچتا ہے. جیسے ریڈیو کی فریکوینسی ہوتی ہے, آپ ریڈیو کا چینل لگانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل FM 100, تو آپ کیسے لگا لیں گے جب تک آپ کے پاس ریڈیو سیٹ نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی نوب کو گھمانے سے یا اس کو ٹچ کرنے سے یا اس کو اس فریکوینسی پہ لے جانے سے ہی اسٹیشن میچ ہوگا اور میں نشریات سن سکوں گا. تو اس طریقے سے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کا علم نہیں حاصل کرتے, جتنا بھی پاسبل ہو, مکمل علم تو کسی کو بھی نہیں حاصل ہو سکتا, لیکن جس حد تک بھی ہو پاسبل آپ علم نہیں حاصل کرتے, تب تک آپ کا شعور جو ہے, یعنی جو ہمارا لیفٹ برین ہے, اس کے اندر وہ لاجک ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اس صفت سے, یا اس صفت کا ہونا کیا ہوتا ہے, یا اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. جب آپ اس کو جان جائیں گے اور وہ ایک علم الیقین کا درجہ حاصل کر جائے گی, تو اس کے بعد اب آپ جب اس صفت کی طرف توجہ کریں گے تو اب آپ کی فریکوینسی, ذہنی فریکوینسی جو ہے وہ اب چونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس صفت کے مطابق ہو چکی ہے, تو اب وہ اس سے میچ کرے گی, اور اس سے میچ کرنے کی وجہ سے ایک ربط پیدا ہوگا, ایک رابطہ پیدا ہوگا آپ کے دماغ یعنی آپ کے ذہن یا روح جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اور جو صفت الہی ہے اس کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہوگا.
اب اس رابطے کو کیسے محکم کیا جائے یا رکھا جائے, پیدا رکھا جائے, تو انسانی جو ذہن ہے, برین ہے, اس کی سٹڈیز نے یہ مطلب بار بار دیکھا گیا ہے کہ اگر انسان کی کوئی بھی اچھی یا بری عادت ہوتی ہے, یا ہمیں کوئی نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے, یا کوئی چیز ہمیں بھول رہی ہوتی ہے یا جو بھول چکی ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم مسلسل 21 دن تک منیمم اور آن ایوریج 66 یا 67 ڈیز تک اگر ہم کوئی کام ریپیٹڈلی کرتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں نیورونز جو ہیں وہ ایک نیا کنیکشن بناتے ہیں, یعنی ہمارے برین کے اندر ایک نیا کنیکشن بنتا ہے کسی بھی نئی عادت کے لیے, کسی بھی نئی اسکل کو سیکھنے کے لیے, کسی بھی نئے ہنر کو سیکھنے کے لیے, کسی بھی نئے علم کو جاننے کے لیے. تو 21 سے لے کے 66 ڈیز کے درمیان یہ کنیکشن بنتا ہے. تو اب چونکہ یہ ٹائمنگ ہے برین کی, اس وجہ سے کیا ہے کہ اب آپ کو 21 دن تک منیمم تو اس صفت کے اوپر فوکس رکھنا ہوگا. اب اس کے دو طریقہ کار ہیں فوکس رکھنے کے. ایک وہی طریقہ ہے کہ آپ اس صفت کے بارے میں ان 21 دنوں تک یا 60 دنوں تک یا 66 دن تک منیمم جو ہے وہ اس صفت کے اوپر کانسنٹریٹ رکھیں, اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, ڈاکومنٹریز دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, لوگوں کے لیکچر سنیں اس حوالے سے. لیکن اس میں یہ ضرور رکھے گا کہ وہ قرآن کے پرسپیکٹیو میں ہونے چاہیے, کیونکہ لوگ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا کے بتا سکتے ہیں, بتاتے ہیں رہتے ہیں, اور اگر وہ قرآن سے میچ نہیں کرتی تو پھر آپ غلط انڈرسٹینڈنگ پہ چلے جائیں گے, مینز آپ غلط فریکوینسی پہ چلے جائیں گے, وہ صحیح فریکوینسی نہیں ہوگی. اللہ تو پھر بھی اتنے رحیم ہیں, اتنے مہربان ہیں کہ انسان غلط بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توجہ کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو اپنی طرف سے تو پوری اچھی اور مخلص کوشش کرنی ہے, تو اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ہی فریم ورک میں اس صفت کو سمجھیں. کیسے سمجھا جائے گا قرآن کے فریم ورک میں؟ جہاں جہاں وہ صفت مینشن ہوئی ہے قرآن میں, جتنی دفعہ آپ ان آیتوں کو لے لیجئے, ان آیتوں کے پرسپیکٹیو کو دیکھیے, ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے, ان کے کانٹیکسٹ کو دیکھیے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ کسی حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کس طرح کام کرتی ہے. بعد میں اس چھوٹی انڈرسٹینڈنگ کو اب آپ ایکسپینڈ کرنا شروع کریں گے اور اس کو اپنی زندگی پر, لوگوں پر, حالات پر, دنیا پر, کائنات پر اپلائی کریں گے. اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ وسیع ہوگی. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ 21-22 دن تک یا منیمم 60 دن تک, یعنی 21 سے 66 ڈیز کے درمیان تک کا ہی آپ کو ٹائم رکھنا ہے. یہ کس وجہ سے رکھنا ہے, یہ کوئی اس کا کوئی الہامی وجہ نہیں ہے, اس کی نیورولوجیکل وجہ ہے, ذہنی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کی ہیبٹ ہوتی ہے, ہمارا برین جو ہے وہ 21 دن منیمم لیتا ہے یا میکسیمم 66 ڈیز لیتا ہے ایک نئی عادت کو یا ایک نئی سمجھ کو یا ایک نئے پرسپیکٹیو کو راسخ کرنے کے لیے, ایک نیا نیورل کنیکشن بننے کے لیے اتنے دن بنتے ہیں. اچھا, یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور یہ جو ہے نیورولوجیکل جتنے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ان میں جو برین امیجنگ ہے یا اسکیننگ ہے یا جو برین کے اندر الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا ہے, اس سے باقاعدہ ان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں برین سیلز آہستہ آہستہ, اور پھر یہ جا کے ایک جال کی طرح ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں. جیسے ہی وہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر وہ عادت راسخ ہو جاتی ہے, اب انسان اس عادت کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ آپ نے اپنے برین کی فریکوینسی کو اس صفت کی فریکوینسی سے میچ کرنا ہوتا ہے علمی لحاظ سے, اور اس علمی لحاظ سے راسخ کرنے کے دو طریقے. ایک یہ کہ آپ 21 دن تک یا 66 ڈیز تک یا اس کے درمیانی کسی بھی عرصے تک آپ جو ہے مسلسل اس صفت کے اوپر فوکس رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ فوکس رکھنے کا انسانوں کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کو لفظی, اس کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں, ریپیٹیشن کرتے رہیں. یہ ریپیٹیشن بے معنی ہو جائے گی اور بجائے اصلی اثر رکھنے کے ایک پلیسیبو ایفیکٹ کریٹ کرے گی اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں, جو میں نے بتایا کہ پرائمری اور سب سے اہم سٹیپ ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کے بعد اس کو ڈسکس کرنے کے بعد
آپ یا پورے اچھے طریقے سے اس کو اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے بعد یا اس دوران آپ اس صفت کا ورد بھی کر رہے ہیں 100 دفعہ یا 150 دفعہ یا ہر نماز کے بعد آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ اس صفت کو پراپرلی انووک کر رہے ہیں اپنے لیے, اب آپ پراپر پروسیجر اپنا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو صفات الہیہ یا اللہ کے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں وہ انووک ہوتے ہیں, وہ ڈسکشن سے ہوتے ہیں. یعنی آپ اکیلے میں پہلے خود پہ غور و فکر اس پہ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, اس سے ان کے ان پٹ بھی لیتے ہیں اور ان کو اپنا آؤٹ پٹ بھی دیتے ہیں. اس سے سوچ وسیع ہوتی جاتی ہے, پھر بہت وسیع ہو جاتی ہے. یہ مسلسل ڈسکشن جو ہوتا ہے وہ برین کو اندر سے فوکس میں لا رہا ہوتا ہے کہ برین اس صفت کے اوپر فوکس میں آ جائے. پھر جب فوکس میں آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اگر ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا نیورل کنیکشن بن جائے گا. بس جس دن یہ نیورل کنیکشن بن گیا آپ کا, یعنی کہ ذہن میں یہ کنیکشن بنا لیا برین سیلز نے, اسی دن آپ کا کانٹیکٹ اس کوانٹم فیلڈ سے ہو جائے گا جو میں نے پچھلی اس میں بتائی کہ وہ ایک بساط ہے بہت بڑی, جہاں سے تمام تر مادہ ذرات وجود میں آتے ہیں اور وہ وجود میں آنے کے بعد ہمارے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کے لیے وہ صفت اویلیبل ہو جائے گی اور جو بھی اس صفت کے برکات ہیں یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تیسرا کیٹالسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایسی صفت کو آپ پکار رہے ہیں جو فی الحال آپ کے حالات سے یا آپ کے ایموشن سے ریلیٹ نہیں کرتی. یعنی اللہ رحم فرمائے, اس وقت فرض کریں آپ کسی معاشی پریشانی کا شکار ہیں اور آپ جو ہے وہ صفت علیم کو پکار رہے ہیں یا آپ کسی دوسری صفت کو پکار رہے ہیں. اب اللہ چاہے تو وہ تو صفت علیم تو بہرحال وہ تو ایک میجر صفت ہے جس کے اندر سے تمام مطلب ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے ویسے, لیکن اس کو اگر آپ پریسائز کریں گے نا, یعنی تو پھر جو صفت اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کے ساتھ رزق سے ڈیل کرتی ہے, یعنی صفت باسط یا صفت رزاق, اب اگر آپ اس پہ فوکس کریں اس وقت, کیونکہ یہ آپ کے ایموشنز آٹومیٹکلی جاگ جائیں گے اس صفت کا نام پکارنے سے, آپ کا ایک ذہنی اور ایک ایموشنل کنیکشن بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوگا, اور اس صرف کو جس اس دوران آپ سمجھتے جائیں گے آپ کو تمام رزق کے اسباب یا ان تمام چیزوں پہ ڈسکشن سے آپ کا جو علم الیقین ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ٹوٹل 21 سے لے کر 60 یا 70 دن تک کا یہ دورانیہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اس کسی صفت کو فوکس کرنا ہوتا ہے. ایک ساتھ بہت ساری صفات پہ انسان فوکس نہیں کر سکتا. اگر آپ کے بہت سارے مسائل ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں تو ایسے نہیں کریں. پہلے جو سب سے میجر مسئلہ ہے, جو سب سے زیادہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, پہلے آپ اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو اللہ کی صفت ہے اس کو فوکس کریں اور اس کے بعد باقی صفات کو جیسے جیسے ہو جائے. اور اگر آپ کا علم الیقین ہوگا, آپ یہ ریپیٹیشن کریں گے, آپ کے ایموشنز ہوں گے اس کے ساتھ, اور پلس آپ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک علمی اور ایموشنل کنیکشن پیدا ہو جائے گا, تو آپ کا کنیکشن کوانٹم فیلڈز کے ساتھ ہو جائے گا. اچھا کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ذہن جو وائبریشنز بھیجتا ہے وہ وائبریشنز جو ہیں, جیسے میں نے پچھلی صرف اپنی اس میں لیکچر میں بتایا تھا کہ کوانٹم فیلڈز کو وائبریشن جب بھی ہوتی ہے تو اس وائبریشن سے جو ہے وہ میٹر کریٹ ہوتا ہے, پارٹیکلز ذرات کریٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ اس فیلڈ کی طرف جب اپنے اس ایموشنل کنیکشن کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن سے, ہمارے ذہنوں سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو جنریٹ ہوتی ہیں, ان کو تھاٹ ویوز کا میں نے نام دیا تھا. کہ وہ جنریشن جو ہو رہی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی, وہ جب ایک خاص فریکوینسی پہ آ جاتی ہے اور وہ فریکوینسی میچ کر جاتی ہے تو پھر وہ اس صفت سے میچ کرتی ہے, اور وہ اس صفت اور آپ کے ذہن کے درمیان, آپ کے درمیان ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے, بالکل جیسے کہ بجلی کی تار جب آپ کے گھر میں آ کے لگتی ہے تو اس کا کنیکشن اب آپ کے گھر کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو آپ کے گھر میں بھی بجلی آ جاتی ہے.
تو اب وہ صفت آپ کی زندگی میں نمایاں ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے جس سے ریلیٹڈ وہ صفت ہے، وہ مسئلہ حل ہونے میں میکسیمم 60 دن لگیں گے. اب وہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو خود ان اسباب کی طرف لے جاتے ہیں خود بخود، جن سے وہ معاملہ ہو سکتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم صفت رحمان جو ہے اس کو سمجھیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچنز ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.